یہ حسین پہ ختم ہے حضرت، یہ حسین پہ ختم۔ 72 جانثاروں نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا، 72 جانثاروں، جب ایک ایک کر کے سارے غلام قربانیاں پیش کر چکے نا، سیدنا علی اکبر آپ کے 18 سالہ شیر ببر لخت جگر، حضرت سیدنا قاسم بن حسن آپ کے بڑے بھائی کی نشانی، اور حالی بھتیجے نہیں تھے حضرت، بھتیجا بھی وہ جو ان قریب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر بننے والا، آپ کے داماد بھی تھے، وہ بننے والے تھے، حضرت سیدنا علی اصغر اور حضرت سیدنا امام حسن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ رہ گئے۔ اب لکھا ہے کہ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، اور حضرت جب یہ واقعہ پیش آیا نا سن 61 ہجری، ابن عساکر نے لکھا کہ اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 56 سال 5 مہینے اور 5 دن تھی، اور نہ ہی آپ کے سر مبارک کا کوئی بال سفید تھا اور نہ ہی آپ کی ریش مبارک کا کوئی بال سفید تھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت چاہیے، ابا جان اجازت دے، اب میں بھی جام شہادت نوش کروں۔ کوئی سوکھا کام نہیں ہے حضرت، سننا اور سنانا بڑا سوکھا ہے، کرنا کوئی سوکھا نہیں ہے۔ وہ حسین جانتے ہیں حضرت کہ اس وقت قلم مبارک پہ کیا گزری، ایک ایک جانثار جام شہادت نوش۔ اب 18 سالہ نوجوان حضرت علی اکبر جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا، پکڑ کے گھوڑے پہ بٹھایا اور فرمایا جا۔ اب وہ تاریخ لکھتی ہے، دکھائی دیتا رہا علی اکبر اپنی تلوار سے یزیدیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے رہے، اور حضرت امام حسین کھڑے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، لیکن جب آپ زیادہ آگے چلے گئے نا تو دھول اٹھی اور پھر علی اکبر دکھائی دینے بند ہو گئے۔ پھر لکھتا ہے لکھنے والا مورخ ابن عساکر کہ تھوڑی دیر بعد نا امام علی مقام کے لخت جگر علی اکبر واپس آئے اور آ کر عرض کی ابا جان اب پیاس جان نکال رہی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو پھر ایک دفعہ دکھاؤں کہ علی کے شہزادے کرتے کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے، آپ نے اپنی سوکھی زبان نکالی، فرمایا یہی چوس لے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی زبان مبارک چوسی اور پھر نکل گئے۔ شیر لڑا حضرت شیروں کی طرح، ایک شکی نے نہ حضرت کو نیزہ دے مارا اور ایک آواز اٹھی ابا جان میری مدد کیجیے۔ امام حسین بھاگے، جا کر دیکھا تو وہ نیزہ لگا ہے۔ عرض کی ابا جی کبھی آپ نیزہ نکال دیں نا تو میں اٹھ کر پھر لڑوں۔ آپ نے چوما بیٹے کو، اور لکھا ہے کہ نکالا بھی نیزہ آپ نے، جب وہ نیزہ نکالا نا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا، اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت امام علی اکبر نے جام شہادت نوش کیا۔ اب حضرت لکھنے والا کیا کہتا ہے، یہ خیموں سے اور میدان جنگ کا جو فاصلہ تھا نا، عمر مبارک 56 سال 5 مہینے 5 دن، نہ سر کا کوئی بال سفید نہ داڑھی کا کوئی بال سفید۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب میدان جنگ سے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر امام حسین خیموں تک لائے نا تو سر مبارک اور داڑھی مبارک کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، اللہ، کوئی بال کالا نہیں رہا تھا، سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ میدان جنگ سے خیموں تک کا فاصلہ اپنے 17 سالہ 18 سالہ لخت جگر امام حسین نے جب علی اکبر کو اٹھا کے طے کیا نا تو 56 سال 5 ماہ 5 دن کوئی بال سفید نہیں، لیکن خیموں تک آتے آتے امام علی مقام کے داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ اسی لیے حضرت باہو نے کیا لکھا تھا، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منی، مکھ نہ موڑے در نہ چھوڑے سہ تلواراں کھنے ہوں، جدول ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر اخت کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ظہر جا کے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ کہتے بارگاہ مصطفیٰ میں عرضی پیش کر کے نا، کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا۔
کہتے جب سو گیا نا یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی. تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ میں سویا ہوں, حقیقتاً بھی سویا ہوں, خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں. اور کہتے ہیں مجھے آ کے نا سوتے میں خواب سے مولا مشکل کشا نے جگایا. میں کہتا ہوں میاں کدی انہوں دا پرونا بن تینوں آ کے جگان کے بھی مولا مشکل کشا ہے. کبھی بن تو صحیح ان کا میں تو بنتا ہی نہیں ہے. تو کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے. اور اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا, آپ نے فیصلہ کر دیا, فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں. دھکے ہی کھائیں گا میاں, کیونکہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی, او اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی ہے. کہتے مجھے مولا مشکل کشا نے جگایا. شیر خدا حیدر کرار اخی مصطفیٰ حضرت ہیں. آپ فرماتے ہیں مولا مشکل کشا فرمانے لگے اے ابو الخیر تو سویا ہوا ہے, دیکھ محبوب علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائے. حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں, دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. وہ ایک کتا بھونکا تھا صدیق اکبر پہ, تو میں اس کتے کو کہتا ہوں میں تو بھونک. وہ قرآن چ بھی نال, وہ غاراں چ بھی نال, مزاراں چ بھی نال, تے خواباں چ بھی نال ہے. تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے, تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے. اور یاد رکھو جی اگر کوئی کتا بھونکے بھی تو صدیق اکبر تو اس جگہ ہے وہاں کسی کتے کا بھونکنا جاتا ہے نہیں, وہاں جاتا ہے تو صرف درود جاتا ہے. کوئی کتا جتنا مرضی صدیق اکبر پہ بھونکے, صدیق اکبر کو نہیں سے فرق پڑے گا کوئی. جی اس نے اپنا ہی منہ کالا کرنا ہے جی, اس نے اپنی کالک میں اور اضافہ کرنا ہے. صدیق اکبر جہاں حضور کی خدمت میں حاضر ہیں وہاں کسی کی گالیاں نہیں جاتی, وہاں کسی کا تبرہ نہیں جاتا. وہاں جاتا ہے تو کیا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہاں کسی کا تبرہ نہیں جاتا جی, وہاں کسی کالے منہ والے کی گالی نہیں جائے گی. وہاں جائے گا تو یہی جائے گا الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکا وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ. جی وہ خوابوں میں بھی ساتھ ہیں, وہ مزار میں بھی ساتھ ہیں, وہ غار میں بھی ساتھ تھے, وہ سفر میں بھی ساتھ تھے, وہ تنہائی میں بھی ساتھ تھے, وہ قرآن میں بھی ساتھ ہیں حضرت, کیونکہ وہ صدیق اکبر ہیں, وہ ابو بکر ہیں. اور میں آپ سے کہوں گا آج میرا موضوع تو نہیں ہے, پھر صحیح انشاءاللہ کبھی اگر آپ نے پوچھنا ہو نا کہ ابو بکر کیا ہیں تو پھر مولا مشکل کشا سے پوچھ لینا ہے. ہاں جی یہ کوئی ایسا نہیں مسئلہ حضرت, وہ ابو بکر ہیں حضرت, وہ ابو بکر ہیں, وہ یار غار ہیں, وہ یار مزار ہیں جی. تو وہ کہتے ہیں بھائی جانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. حضرت ابو الخیر رکھتے فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما جی. تو کہتے ہیں آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے, یہ لے روٹی کھا. کہتے خواب میں محبوب علیہ السلام نے ایک روٹی عنایت فرمائی. کہتے روٹیاں تو پہلے بھی بڑی کھائی تھی, روٹیاں بعد میں بھی بڑی کھائیں, لیکن اس جیسی روٹی نہیں کھائی ہے. کہتے کیونکہ حضور کا حکم تھا کھا, کہتے اس لیے میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کے اس روٹی کو کھانا شروع کر دیا. اب فرماتے میں تھوڑی تھوڑی توڑ کے کھا رہا تھا, ساتھ روح مصطفیٰ کی زیارت کر رہا تھا. کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی, میں نے آدھی روٹی کھائی, آدھی ابھی میں نے کھانی تھی اور میں کھانا بھی چاہتا تھا, وہ آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی. تو کہتے کیا ہوا, آنکھ کھل گئی, سپنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پالیاں باواں, دردی ماری آنکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. لیکن حضرت جی آنکھ تو کھولنی پڑتی ہے نا جی. اللہ یا رسول یا آپ فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی, آنکھ کھل گئی. آدھی ابھی کھانی تھی, کھانا چاہتا بھی تھا, لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں آنکھ تو کھل گئی لیکن دیکھتا کیا ہوں آدھی روٹی پھر بھی ہاتھ ہی میں ہے. فرماتے ہیں آنکھ تو کھل گئی لیکن وہ آدھی روٹی پھر بھی ہاتھ میں ہے. اور فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ وہ آدھی ہاتھ میں تھی, کہتے جو آدھی اپنی بارگاہ میں بٹھا کے کھلائی تھی اس کا ذائقہ بھی منہ میں تھا. ہاں جی بس بات اتنی ہے جی, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. پتر ڈھونڈو بڑا کچھ کھو گیا ہمارا. یہ ایک اس طرح حضرت مولا عبد الرحمن جامی نبی اس کو لکھا گیا مولا مشکل کشا کے حوالے سے. فرماتے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں
کہ مسجد نبوی شریف میں اذان ہو رہی ہے، اذان فجر. کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں مصلی امامت پہ محبوب علیہ السلام بنفس نفیس جلوہ گا رہے ہیں. کہتے میں بیٹھ گیا، اقامت کہی گئی، جماعت ہوئی، محبوب علیہ السلام نے خواب میں فجر کی امامت فرمائی. ٹھیک ہے. کہتے آپ نے 2 صورتیں پڑھی، نماز ختم ہوئی، محبوب پھر روح انور صحابہ کی جانب کیے، جلوہ گر تھے، سارے صحابہ روح انور کی زیارت کر رہے تھے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے ہیں محبوب علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی. مولا مشکل کشا فرماتے میں نے خواب ہی میں کھجور کھا بھی لی. فرماتے بس کھجور کھانی تھی، کھجور ختم ہوئی، آنکھ کھل گئی. فرماتے آنکھ تو کھل گئی لیکن منہ پھر بھی میٹھا تھا. فرماتے جب آنکھ کھلی نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حقیقتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. کہتے حضور نبی علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے، صدیق اکبر کا وصال ہو چکا تھا. کہتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا. ٹھیک ہے. جب یہ خواب آیا کہتے آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. کہتے میں فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے نا، حقیقت میں حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں اقامت کری گئی، حضرت عمر فاروق نے امامت فرمائی. کہتے آپ نے بھی فجر کی امامت فرماتے ہوئے وہی 2 صورتیں پڑھی جو خواب میں نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں محبوب علیہ السلام بیٹھے تھے. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے نماز ختم ہوئی، ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے حضرت عمر فاروق نے سب کو ایک ایک کھجور دی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. اب فرماتے میں نے کھجور کھا لی. کہتے جب کھجور کھا لی نا تو دل میں خیال آیا بھائی خواب میں تو محبوب علیہ السلام تھے، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں لے سکا، یا تو میرے بھائی حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں تو ایک اور کھجور لے لیتا ہوں. تو کہتے میں نے کہا بھائی عمر ایک اور کھجور دو. تو کہتے آگے سے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں علی یہ خواب چ نبی علیہ السلام نے دیتی ہی تو میں بھی دے دینا. اگر خواب میں نبی علیہ السلام نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. حضرت مولا مشکل کشا فرماتے میں نے اپنے بھائی عمر سے پوچھا عمر یہ کیا رنگ ہے؟ تو کہتے آگے سے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پورا آپ مجھ سے رہے ہیں. اب اس سے میں آگے نہیں جاؤں گا. صرف صوفیہ نے کہا اصل میں ہوا اس طرح، رات تو وہ ایک ہی تھی، رات تو وہ ایک ہی تھی، لیکن اسے ایک رات میں پتہ نہیں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس ہو جائی تھی. لیکن پتر آج ہماری یہ راتیں کھو گئی ہیں.